الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے ہمارا حج کورس شروع ہے، ہم اس کو پڑھ رہے ہیں اور حج کورس کا آج دوسرا سبق ہے۔ میں نے گزارش کی تھی کہ ہم حج کورس میں 3 سبق پڑھیں گے۔ پہلا سبق مبادیات حج، دوسرا حج کا طریقہ اور تیسرا حج کے مسائل۔ آج ہم حج کا طریقہ پڑھتے ہیں۔ حج کے 5 دن ہیں، 8، 9، 10، 11 اور 12۔ 5 دن، 8 ذوالحج سے لے کر 12 ذوالحج تک۔ 7 ذوالحج کے دن احرام کی تیاری مکمل کریں، ناخن تراشیں، مونچھیں کاٹیں، بغلوں کے اور زیر لاف بال صاف کریں اور غسل کریں۔ اگر بیماری ہو، تکلیف ہو تو غسل نہ کریں، وضو بھی کر سکتے ہیں۔ 8 ذوالحجہ کو منا کے لیے روانہ ہونا ہے، وہاں 5 دن ٹھہرنا ہوگا۔ اس کے لیے ضروری سامان ساتھ رکھ لیں۔ میں کچھ چیزیں بتا دیتا ہوں، باقی ہر بندہ اپنی ضرورت کے اعتبار سے سامان بڑھا بھی سکتا ہے، کم بھی کر سکتا ہے۔ یعنی یہ چیزیں ساتھ رکھنا کوئی فرض، واجب، مستحب نہیں ہے، سوائے مسواک وغیرہ کی۔ اپنی ضرورت کے مطابق دیکھیں۔ عام طور پہ ان چیزوں کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ مسواک، 1 عدد چٹائی یا دری، کپڑوں کا 1 جوڑا، جائے نماز، پانی کی بوتل، بہتر ہے کہ ایسی بوتل ہے جس کو لٹکا سکے، احرام کی زائد چادریں، کیونکہ چادر گندی ہوتی ہے، غسل ضرورت ہو سکتا ہے آدمی کے اوپر، کسی وجہ سے بدلنی پڑ جائے، چھتری 1 عدد، گرمی ہوتی ہے، قربانی کا کوپن، 1 ہوا والا تکیہ، ہوا والا اس لیے کہ ہوا نکالیں تو تکیہ چھوٹا ہو جائے، تکیہ بڑا نہ ہو، 1 گرم چادر، یہ حسب ضرورت ہے، جیسی ضرورت ہو ویسے، بسکٹ، کچھ اور چھوٹی موٹی کھانے کی چیزیں رکھ لیں، نمکو رکھ لیں یا میٹھا رکھ لیں، ڈرائی فروٹ رکھ لیں، ضروری ادویات، نزلہ، زکام، کھانسی کی دوا، موبائل کا چارجر یا پاور بینک، یہ ساتھ ہونا چاہیے۔ یہ ضروری چیزیں ہیں۔ میں نے پھر گزارش کی کہ اس میں چیزوں کا آپ اضافہ بھی کر سکتے ہیں، کم بھی کر سکتے ہیں، ہر بندے کی اپنی ضرورت ہے۔ حج کا پہلا دن 8 ذوالحج، جس طریقے سے عمرہ کا احرام باندھا تھا اسی طریقہ سے حج کا احرام باندھے۔ جیسے عمرہ میں تھا کہ 2 رکعت پڑھیں، وہی یہاں 2 رکعت پڑھیں، نیت کریں، اس کے بعد چادریں لیں، تلبیہ پڑھیں، دعا کریں۔ ممکن ہو تو حرم شریف میں آئیں، یہاں آ کر مستحب یہ ہے کہ پہلے طواف کریں۔ آج کل رش بہت زیادہ ہوتا ہے، وہاں جا کر طواف کرنا بظاہر بہت مشکل ہوتا ہے، اگر ہو تو ٹھیک ہے۔ اس کے بعد احرام کے لیے 2 رکعت نفل پڑھیں۔ اگر طواف نہ کر سکے تو احرام کی نیت سے 2 رکعت نفل ادا کر لیں۔ مکروہ وقت کی صورت میں نفل پڑھے بغیر احرام کی نیت کر کے تلبیہ کہیں۔ اگر کوئی شخص عصر کی نماز کے بعد حج کا احرام باندھنے لگا ہے تو یہ مقصد ہے کہ اگر مکروہ وقت ہو، زوال کا وقت ہے یا صبح طلوع شمس کا وقت ہے، مغروب وقت ہو، تو پھر نوافل نہ پڑھے۔ اگر حرم شریف میں آنا ممکن نہ ہو تو اپنی رہائش گاہ پر ہی احرام باندھ لیں، اور آج کل اسی میں آسانی ہے کہ اپنی رہائش گاہ سے ہی ہوٹل وغیرہ سے احرام کی چادر باندھ لی جائے، احرام کی نیت کر لیں۔ یہ سارے حاجی اگر مطاف کے اندر آئیں اور وہاں آ کر یہ طواف کریں، نفل پڑھیں، یہ بہت مشکل ہے۔ حج کی نیت دل میں کر لیں، دل میں کر لیں، زبان سے بھی کرنا چاہے تو گنجائش ہے، لیکن دل میں نیت کافی ہے۔ اے اللہ، میں تیری رضا کے لیے حج کی نیت کرتا ہوں، اس کو قبول فرما، میرے لیے آسان فرما۔ حج کے احرام کی نیت سے 3 مرتبہ تلبیہ پڑھیں۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک۔
لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ضروری نہیں کہ اسی ترتیب اسی طرز پہ پڑھیں، جہاں آسانی ہو سانس توڑ لیں، جیسے سہولت ہو پڑھ لیں۔ اب دوبارہ محرم بن گئے، چونکہ پہلے ہم نے تمتع کی وجہ سے نفل عمرہ ادا کیا تھا، احرام چھوڑ دیا تھا، رہائش گاہ میں چلے گئے تھے، اب حج کا احرام باندھا ہے، اب محرم بن گئے۔ چند ایک مسائل ذہن میں رکھ لیں۔ اگر حج افراد یا حج قران کرنا ہے تو جو احرام کی چادر باندھی تھی وہی کافی ہے، نئی چادر باندھنے کی ضرورت نہیں۔ پہلے ہم نے مسئلہ بیان کیا، عمرہ کیا، حلال ہو گئے، اب حج کا احرام باندھ لگے، یہ حج تمتع ہے۔ اور ایک یہ تھا کہ آدمی نے حج مفرد ہے، اس نے عمرہ نہیں کیا، سیدھا احرام کا اس کا حج کا احرام ہے۔ یا ایک آدمی نے قران کیا، حج قران ہے، عمرہ کیا، طواف کیا، سعی کر لی، حلق اور قصر نہیں کرایا، وہ تو اب احرام کے اندر ہے تو اس کو تو نئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر بدلنا چاہے تو بدل سکتا ہے۔ میں نے پہلے گزارش کی تھی کہ نیت کر کے تلبیہ پڑھنا یہ احرام ہوتا ہے، اور یہ جو چادریں پہنتے ہیں احرام کی علامت ہے۔ پہلے احرام کی چادر گندی ہو گئی ہے، نہیں پہن لیں، کسی وجہ سے ناپاک ہو گئی ہے، نہیں بدل لیں، اس کو دھو کر پہننا چاہے پھر پہن سکتے ہیں، اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ چادر بدلنا مشکل ہے۔ مرد حضرات تلبیہ قدرے بلند آواز سے پڑھیں۔ بلند کا معنی ہوتا ہے اتنا اونچا پڑھیں کہ ساتھ والے لوگ سنیں۔ خواتین آہستہ آواز سے پڑھیں۔ آہستہ کا معنی ہے کہ اتنی آواز ہو کہ ساتھ والی عورتیں نہ سنیں، ساتھ آواز نہ جو اس کے احتیاط کریں۔ تیرے وہاں مخلوط اجتماع ہوتا ہے، مرد بھی ہوتے ہیں، عورت کو اپنی آواز کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ طلوع آفتاب کے بعد مینا کی طرف روانہ ہوں 8 ذی الحج کو۔ سواری پر سوار ہوتے اترتے صبح و شام نمازوں کے بعد اور حاجیوں سے ملتے ہوئے کثرت سے تلبیہ پڑھیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس موقع پر جتنا زیادہ سے زیادہ ممکن ہو تلبیہ پڑھیں۔ تلبیہ جب پڑھیں تو کم از کم 3 مرتبہ پڑھیں۔ دیکھیں میں جب بھی پڑھتا ہوں تو 3 مرتبہ پڑھتا ہوں تاکہ ذہن بن جائے کہ ہم نے 3 بار پڑھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور دعائیں مانگے۔ یہ دعا بھی مانگ لیا کریں، اللہم انی اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک من غضبک والنار۔ اللہ میں آپ سے آپ کی رضا مانگتا ہوں، میں جنت مانگتا ہوں، اللہ میں آپ کی ناراضگی سے پناہ مانگتا ہوں، میں آپ کی جہنم سے پناہ مانگتا ہوں۔ دیکھیں حج میں بنیادی چیز یہ ہے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ کی جنت ہمیں مل جائے، اللہ کی ناراضگی سے بچ جائے اور اللہ کی جہنم سے بچ جائے۔ اللہ کی قسم، اللہ کی رضا دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے، اللہ کی ناراضگی یہ دنیا کی سب سے بڑی مصیبت ہے۔ ہمیں اللہ کی ناراضگی اور اللہ کی رضا دنیا اس لیے سمجھ نہیں آتی کہ وہ نافرمان کو بھی کھانے کے لیے دیتے ہیں، نافرمان کو پینے کے لیے دیتے ہیں، وہ ناراض ہوتے ہیں تب بھی کھانا پینا دیتے ہیں، کھانے پینے سے محروم نہیں کرتے، اس لیے میں سمجھ نہیں آتی اللہ کی ناراضگی اور رضا کیا ہے۔ لیکن موت کے بعد یہ رزق صرف انہی کو ملے گا جن سے اللہ راضی ہوگا، جن سے اللہ ناراض ہوگا ان کو پینے کا ایک گھونٹ بھی نہیں دے گا۔ دنیا کا معاملہ الگ ہے، آخرت کا معاملہ الگ ہے۔ اللہ دنیا میں ہر کسی کو دیتے ہیں، مسلمان کو بھی دیتے ہیں، کافر کو بھی دیتے ہیں، بس اوقات و کافروں کو اور زیادہ دیتے ہیں، ان کو حسرت رہ جائے کہ ہم نے دنیا سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ اس لیے بار بار میں تاکید کرتا ہوں گناہوں سے بچیں، اللہ کی نافرمانی سے بچیں، نامحرم عورتوں کو دیکھنے سے بچیں، موبائل کے استعمال سے بچیں۔ وہاں تو موبائل کا جائز استعمال بھی چھوڑ دیں، کوئی ضروری بات ہے تو کر لیں، مگر نہ موبائل کو بند کریں، اپنی جیب میں رکھیں، اپنے کام میں لگے رہیں۔ یہ دن اللہ کی عبادت کرنے کے ہیں، اللہ کے سامنے رو کے اللہ کو منانے کے ہیں، اپنے گناہ معاف کرنے کے ہیں۔ ہم نے اپنے جسم کے کپڑے اتار دیے، ایک چادر پہنی ہے اپنے سطر کے لیے، سر کی ٹوپیاں اتار دی ہیں، تواضع و عاجزی کے لیے پگڑیاں اتار دی ہیں، اور کچھ بھی نہیں ہے، یعنی ایسے جیسے انسان کفن کے اندر ہوتا ہے،
اس حال میں بھی اگر کوئی انسان گناہوں سے باز نہ آئے تو آپ بتائیں وہ کون سی جگہ ہوگی جہاں وہ گناہوں سے باز آئے گا؟ اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی حفاظت فرمائے۔ مینا میں 5 نمازیں پڑھنا سنت ہے۔ 8 ذو الحج کی ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 ذو الحج کی فجر، یہ 5 نمازیں وہاں پڑھنا سنت ہے، مستحب ہے، بہتر ہے۔ یہ مسائل اچھی طرح سمجھ لیں، وہاں بہت سارے حاجیوں کو بلا وجہ کی ٹینشن آ جاتی ہے۔ وہ کیا کہ آج کل مینا 2 ہے، ایک تو مینا وہی ہے جو قدیم ہے جتنا اس کا حصہ بنتا ہے، اور ایک ہے مینا جدید، کیونکہ پرانا مینا چھوٹا ہے، حاجی بہت زیادہ آتے ہیں، اس میں جگہ کم ہوتی ہے، تو اس کے ساتھ جو مزدلفہ ہے اس کے ایک حصے کو بھی مینا میں شامل کر کے اس کو مینا جدید کہتے ہیں، تو بہت سارے خیمے وہاں لگ جاتے ہیں۔ تو بعض لوگوں کو رہائش مینا قدیم میں ملتی ہے جو اصل مینا ہے، بعضوں کو مینا جدید میں ملتی ہے جو اضافہ کیا گیا ہے۔ تو چونکہ مینا میں 5 نمازیں پڑھنا سنت ہے، تو ممکن ہو تو نماز کے لیے مینا جدید سے مینا قدیم میں چلے جائیں، نماز پڑھ کے پھر واپس آ جائیں، نماز پڑھیں اور پھر واپس آ جائیں۔ یا مزدلفہ سے اگر مینا کا بورڈ لگا ہوا ہے، حد داخل ہوں، مصلی بچھائیں، 4 بندے جماعت کریں، واپس آ جائیں۔ لیکن رش کی وجہ سے اگر مسائل پیدا ہوں تو پریشان نہ ہوں۔ اگر مینا جدید کے اندر 5 نمازیں پڑھ لیں تو حج پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، حج کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، اس کو ذہن میں رکھ لیں۔ بس اوقات ہم مستحب امر کی وجہ سے حرام کا ارتکاب کر لیتے ہیں۔ مینا قدیم میں تو 5 نمازیں پڑھنا مستحب ہے، اور اگر یہ مینا جدید والے سارے نماز کے لیے جائیں اور واپس آئیں اور خواتین بھی جانی شروع ہو جائیں تو کتنی تکلیف ہوگی، کتنا نقصان ہو سکتا ہے۔ ان چیزوں کو ذہن میں رکھ لیں۔ حج کا دوسرا دن، یعنی حج کا جو پہلا ہے دن 8 ذو الحج، اس میں احرام باندھ دیا، تلبیہ شروع ہو گیا اور ہم چلے گئے ہیں مینا میں، زور تک وہاں پہنچ گئے ہیں، پھر عصر، مغرب، عشاء اور 9 ذی الحج کی فجر پڑھی۔ اب آگے 9 ذی الحج، اب میدان عرفات کے اندر جانا ہے۔ اس کا طریقہ 9 ذی الحج کی نماز فجر مینا میں پڑھے، اس کے بعد تکبیر تشریق کہیں۔ یہ تکبیر تشریق ان کے لیے بھی ہے جو حج کے لیے ہے، ان کے لیے جو دنیا میں کہیں بھی ہے، لیکن ہم حجاج کو بتا رہے ہیں کہ 9 ذی الحج فجر کے بعد تکبیر تشریق پڑھے۔ تکبیر تشریق کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ ایک بار ہے، ہمارے عام طور پر لوگ 3 بار پڑھتے ہیں، وہ ایک بار ہے۔ مرد کے لیے اونچی آواز سے، خواتین کے لیے آہستہ ہے۔ ناشتہ وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد عرفات جانے کی اب تیاری شروع کر دیں۔ ضرورت کا سامان ساتھ لے کر پرسکون اور اطمینان سے چلیں۔ ضرورت کے سامان کا معنی پھر ہم نے مینا میں آنا ہے، ایسا نہ ہو کہ سارا سامان اٹھا لیں اور سنبھالنا مشکل ہو جائے۔ جو ضرورت کا سامان ہے وہ رکھیں، راستہ میں اذکار، درود شریف، تلبیہ، دعائیں پڑھتے رہیں، مانگتے رہیں، جو ضرورت ہے مانگتے رہیں، جو ضرورتیں مانگتے رہیں، دنیا کی، آخرت کی۔ اصل تو آخرت کی چیزیں ہیں، لیکن ہم کمزور ہیں، اپنی حاجات بھی مانگنی ہوتی ہے۔ کوشش کریں کہ زوال سے پہلے پہلے عرفات پہنچ جائیں، یعنی ظہر کا وقت داخل ہونے سے پہلے پہلے عرفات پہنچ جائیں۔ وہاں پہنچ کر کھانا کھائیں، آرام کریں، وضو کریں، غسل کریں۔ غسل کرنا افضل ہے، لیکن اب پانی اتنا اگر نہ مل سکے کہ ہر آدمی غسل کرے تو بس وضو کرنا پھر کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ وقوف عرفہ کا وقت زوال کے بعد شروع ہوتا ہے۔ عرفات کا جو وقوف ہے اس کا وقت، ظہر کا وقت داخل ہوگا تو اب شروع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہیں، شام تک تلبیہ، استغفار، چوتھا کلمہ، جو بھی اذکار ہیں وہ کرتے رہیں، دعائیں گڑ گڑا کر مانگتے رہیں۔ وقوف کھڑے ہو کر کرنا مستحب ہے اور بیٹھ کر بھی جائز ہے۔
یعنی سارا وقت کھڑے ہو کر اللہ سے دعائیں مانگنے میں گزارے، لیکن انسان کمزور ہے، اتنا زیادہ وقت نہیں کھڑا ہو سکتا، تو جس حد تک ممکن ہو کھڑے ہو کر دعائیں مانگے، باقی اپنا وقت بیٹھ کر آرام سے جیسے بھی ہے گزارے۔ میدان عرفات میں ظہر اور عصر کی نماز پڑھنی ہوتی ہے۔ یہ دو نمازیں میدان عرفات میں پڑھنی ہے، ظہر اور عصر۔ ظہر کے وقت میں ظہر کی نماز پڑھیں اور عصر کے وقت میں عصر کی نماز پڑھیں۔ وہاں مختلف خیمے لگے ہوتے ہیں اور ہر خیمے کے اندر کچھ لوگ ہوتے ہیں، اس خیمے میں پہلے ظہر کی اذان دے، اقامت، اس کے بعد نماز، پھر عصر کا وقت داخل ہوگا تو اذان، اقامت اور عصر کی جماعت۔ یہ عام حجاج کے لیے جو اپنے اپنے خیمے میں ہیں، لیکن عرفات میں ایک مسجد ہے، مسجد نمرہ۔ اگر اس مسجد نمرہ میں ظہر اور عصر اکٹھی پڑھنا چاہیں امام کے پیچھے تو پڑھ سکتے ہیں۔ بات سمجھ لیں، اگر اپنے اپنے خیمے میں ہے تو ظہر کے وقت میں پڑھیں، عصر کے وقت میں پڑھیں، اور اگر مسجد نمرہ میں ہوں وہاں جا کے نماز پڑھیں تو ظہر عصر کی نماز اکٹھی پڑھ سکتے ہیں، یہ جائز ہے، لیکن اس کے لیے کچھ شرائط ہے، وہ ذہن میں رکھ لیں۔ پہلی شرط کہ مسجد نمرہ میں نماز پڑھانے والا امام یہ بادشاہ وقت ہو، امام المسلمین۔ اگر وہ نہیں ہے تو نماز پڑھانے والا اس کا نمائندہ ہو۔ آج کل وہاں ایسے ہی ہوتا ہے کہ نماز پڑھانے والا جو مسجد کا امام ہے وہ نمائندہ بن کے، امام کا نائب بن کے، امام المسلمین کا نائب بن کے نماز پڑھاتا ہے۔ دوسری شرط، یہ دونوں نمازیں ظہر کے وقت پڑھیں، یعنی ظہر عصر اکٹھی کر سکتے ہیں لیکن ظہر میں، ظہر عصر اکٹھی عصر کے وقت میں نہیں کریں گے۔ نمبر 3، اگر امام مقیم ہو تو نماز پوری پڑھائے، اگر مسافر ہو تو پھر وہ نماز قصر کرے۔ جو پیچھے مقتدی ہے، اگر تو اس نے مکہ میں 15 دن رہنے کی نیت کی ہوئی ہے تو یہ مقیم ہے، تو اس نے زیادہ 4 رکعت پڑھنی۔ اگر نیت نہیں کی، 15 دن سے کم کے لیے وہ ٹھہرا ہے تو مسافر اس نے 2 پڑھنی ہے۔ لیکن امام کیا نماز پڑھائے گا؟ امام مقیم ہے تو 4 پڑھائے، امام مسافر ہے تو وہ 2 پڑھائے۔ اور جو پیچھے مقتدی ہے، میں نے بتا دیا کہ وہ مسافر ہے تو آدھی نماز ہے، اور ظاہر اگر امام مقیم ہے وہ پوری نماز پڑھاتا ہے تو مقتدی مسافر بھی وہ نماز پوری پڑھنی پڑتی ہے۔ امام مقیم ہے تو نماز پوری پڑھے گا، اور اگر امام مسافر ہے تو اس نے نماز 2 رکعت پڑھانی ہے۔ مقتدی اگر مقیم ہے تو اپنی 2 پوری کر لے، اگر مسافر ہے وہ 2 رکعت پڑھے گا۔ لیکن اگر امام کے بارے میں، اگر امام مقیم ہو اور وہ پھر 2 رکعت پڑھائے قصر والی، اب اس کے پیچھے نماز ہماری نہیں ہوگی۔ احناف کا مسئلہ یہی ہے۔ اسی طرح اگر وہ مقیم ہے اور نماز قصر پڑھائے تو نہیں ہوگی، اور اگر پتہ ہی نہ ہو کہ امام مسافر ہے یا مقیم اور پھر بھی 2 رکعت پڑھائی ہے، پھر بھی احتیاط اس میں ہے کہ اپنی ظہر پڑھے، اپنی عصر پڑھے، تو اس کا بہت زیادہ خیال فرمائیں۔ عام طور پہ مسئلہ سمجھنے میں غلطی لگتی ہے اور پھر وہاں مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ جب میدان عرفات میں سورج غروب ہو جائے تو مغرب پڑھے بغیر مزدلفہ کی طرف چلیں۔ راستہ میں ذکر اللہ، درود شریف اور تلبیہ خوب پڑھتے رہیں۔ مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء اکٹھی ادا کرنی ہے۔ تو مزدلفہ میں جو مغرب عشاء اکٹھی کرنی ہے وہ عشاء کے وقت میں کرنی ہے۔ عرفات میں ظہر عصر اگر اکٹھی کرنی ہے مسجد نمرہ میں امام کے ساتھ پوری شرائط کے ساتھ، وہ ظہر عصر میں، اور مزدلفہ میں جو جمع کرنی ہے وہ مغرب عشاء کے وقت میں ہے۔ دونوں میں فرق ہے، وہ فرق ذہن میں رکھ لیں، میں مزید بات کھول دیتا ہوں۔ عرفات میں اگر مسجد نمرہ میں ظہر کی جماعت میں نہ ہوں، اپنے اپنے خیمے میں ہوں، پھر جمع نہیں ہے۔ ظہر کے وقت میں، عصر کے وقت میں، اور مزدلفہ میں جمع ہی کرنی ہے۔ وہاں مغرب اپنے وقت میں، عشاء اپنے وقت میں نہیں پڑھنی، مغرب عشاء دونوں کو جمع کرنا ہے اور اس کو عشاء کے وقت میں پڑھنا ہے۔ یہ ذہن نشین فرما لیں۔ اگر تو چند لوگ اکٹھے ہیں یا 2 بھی ہیں، جماعت کرا لیں۔ جماعت کا طریقہ، پہلے اذان دیں،
اور مغرب کی نماز پڑھیں، اقامت اذان دیں، اقامت اور مغرب کی نماز، پھر اقامت اور عشاء کی نماز، اس کے بعد پہلے مغرب کی سنت پڑھیں، پھر عشاء کی سنت پڑھیں، پھر عشاء کے وتر پڑھیں۔ اگر سہولت کے ساتھ سنت پڑھ سکتے ہو، ورنہ چھوڑنے کی گنجائش ہے، اور اگر دوسرا بندہ میسر نہیں ہے یا کوئی صورت نہیں بننی جماعت کی، اکیلے پڑھیں تو بھی پہلے مغرب پڑھیں، پھر عشاء پڑھیں، پھر مغرب کی سنت، پھر عشاء کی سنت اور پھر وتر۔ ترتیب یہی ہے، اس کو ذہن نشین فرما لیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ میدان عرفات میں اپنے اپنے خیموں میں زور اثر کو جمع نہیں کرنا۔ زور اثر کو جمع کرنے کی ایک ہی صورت ہے کہ مسجد نمرہ میں ہو، ظہر ہو، جماعت ہو، اور امام اگر مسافر ہو تو امام قصر کرے، مقیم ہو تو پوری کرے۔ امام مقیم ہو، نماز قصر پڑھے، تب بھی ہم احناف کا مسئلہ یہی ہے کہ ہمارے جمع کرنا ٹھیک نہیں ہوگی۔ اور مزدلفہ میں مغرب عشاء دونوں عشاء کے وقت میں پڑھنی ہے، اکیلے پڑھے تب بھی جمع کرنی ہے، جماعت پڑھے تب بھی پڑھنی ہے، خیمے میں پڑھے تب بھی ہے، باہر پڑھے تب بھی ہے۔ وہاں تو خیمے نہیں ہوتے، تھوڑی دیر کے لیے وہاں جاتے ہیں، میں صرف سمجھا رہا ہوں کہ وہاں ہم نے اسی طرح پڑھنی ہے۔ وقوف عرفہ فرض ہے اور یہ حج کا رکن ہے۔ وقوف عرفہ فرض ہے اور حج کا رکن ہے۔ زوال کے بعد غروب آفتاب سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے بندہ چلا جائے، فرض وقوف ادا ہو جاتا۔ رات اگر کسی نے وقوف عرفہ نہ کیا تو اس کا حج ہی ادا نہیں ہوگا۔ بڑا جانور بھی ذبح کر لیں گے نا، پھر بھی نہیں ہوگا۔ وقوف عرفہ ایک ایسا رکن ہے۔ رات مزدلفہ میں قیام کریں، ذکر، اذکار، تلاوت، درود شریف، توبہ، استغفار، دعائیں اور تلبیہ کا ورد جاری رکھیں۔ اگر وقت ہو تو کچھ دیر آرام بھی کر سکتے ہیں۔ مزدلفہ میں 70 کنکریاں چن کر کسی تھیلی یا پلاسٹر کی بوتل میں محفوظ کر لیں۔ آج کے دنوں میں حجاج کو باقاعدہ جو گروپ لے کر جاتے ہیں وہ تھیلی کے اندر پوری کنکریاں پہلے دن عرفات میں پہنچ کر ہی دے دیتے ہیں۔ کنکریوں کا سائز چھوٹا یا بڑا چنے کے برابر ہو، یعنی چھوٹی چھوٹی جس کو سنبھالنا بہت آسان ہو جائے۔ یہ ہمارا 9 ذی الحج عرفات کا مکمل ہو گیا۔ اب آ گیا 10 ذی الحج، جسے ہم عید الاضحیٰ کا دن کہتے ہیں۔ 10 ذی الحج کو صبح صادق کے بعد اندھیرے ہی میں اذان دیں، اندھیرے میں اذان دیں، اور فجر کی سنتیں اذان کے بعد پڑھ لیں۔ مستحب یہ ہے کہ فجر کے فرض جماعت کے ساتھ اندھیرے ہی میں پڑھیں، یعنی عام دنوں میں فجر کی نماز کو اچھی طرح روشنی میں پڑھنا مستحب ہے، لیکن یا مزدلفہ میں فجر کی اذان، اس کے بعد سنتیں، اور اس کے بعد کوشش کریں کہ فجر کی نماز جلدی پڑھ لیں اندھیرے میں۔ نماز کے بعد قبلہ رخ کھڑے ہو کر تسبیحات فاطمی اور لا الہ الا اللہ چوتھا کلمہ پڑھیں۔ یعنی ہم جو نماز کے بعد اذکار کرتے ہیں، یہ اذکار ہم نماز کے بعد وہاں بیٹھ کر نہیں، کھڑے ہو کر تسبیحات پڑھیں۔ پھر دعا کے لیے دونوں ہاتھ پھیلائیں۔ ایک ہے دعا یوں مانگنا جیسے ہم نماز کے بعد مانگتے ہیں، یا بہتر ہے یوں ایسے ہاتھ اٹھائیں، جو ہاتھ پھیلا کر دعائیں مانگے، ہاتھ پھیلا کر دعا مانگے، یا اپنی ذات کے لیے، اہل و عیال کے لیے، والدین کے لیے، دوست احباب کے لیے، امت مسلمہ کے لیے بطور خاص، اور عام انسانوں کے لیے بطور عام، دعائیں سب کے لیے کریں۔ روشنی خوب پھیلنے تک یہی عمل جاری رکھیں۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، زندگی میں ایک بار گئے ہیں، شاید نہ جائیں، اللہ بار بار بھی جانے کی توفیق دے، جاتے ہیں تو سال میں ایک بار جاتے ہیں، تو یہاں پورا وقت گڑ گڑا کر خدا سے مانگنے میں گزاریں، بالکل تاخیر نہ کریں، بجائے اس کے وہاں موبائل کھولیں اور گھر بتائیں مزدلفہ میں ہیں، پھر موبائل کھولیں تو مینا میں ہیں، پھر ویڈیو کال کے فلاں جگہ پر ہیں، اور بہت بڑی کوتاہی ہوتی ہے۔ بس اوقات یوں موبائل پر ویڈیو کھولی ہوتی ہے، گفتگو اپنی والدہ سے، اپنی امی سے، اہلیہ سے، بہن سے، بیٹی سے ہوتی ہے، اور ساتھ چلنے والا حاجی اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ ناجائز ہے، یہ ناجائز ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ اور بس اوقات حج کرنے والی خاتون ہوتی ہے،
وہ ویڈیو کال پہ گفتگو ان سے کرتی ہے جو محرم نہیں ہے، یہ ناجائز ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ سے خوب مانگیں، گڑ گڑائیں، خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ سے جو مانگ سکتے ہیں مانگیں، جو مانگ سکتے ہیں خدا پاک سے مانگیں، وقت کو ضائع بالکل نہ کریں۔ وقوف عرفہ یہ فرض تھا اور وقوف مزدلفہ یہ واجب ہے۔ اس کا وقت صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک ہے۔ دیکھیں نا، وقوف مزدلفہ کا وقت بہت تھوڑا ہے۔ یہ جو رات ہمارا وقت گزرا ہے نا، وہ وقوف کا نہیں ہے۔ ظاہر اگر ہم عرفات میں ہوں اور عرفات سے صبح چلیں تو پہنچنا مشکل ہوگا، اس لیے مغرب کے بعد کدے بھی چلنا شروع کر دیں اور مزدلفہ میں پہنچیں، دیر سے مغرب عشاء پڑھیں، آرام کر لیں، ضرورتیں پوری کریں، جو کر سکتے ہیں کریں۔ لیکن اصل جو وقوف مزدلفہ کا وقت ہے وہ فجر کی اذان کا وقت داخل ہونے سے لے کر سورج کے نکلنے تک ہے۔ صبح کی روشنی خوب پھیلنے تک وقوف کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے۔ بغیر عذر وقوف مزدلفہ ترک کرنے سے دم لازم ہوگا۔ اگر آدمی وقوف مزدلفہ نہ کیا تو دم ہوگا۔ اگر کوئی شخص مرض، ذوف، کمزوری کی وجہ سے مزدلفہ میں وقوف نہ کر لے تو جائز ہے، اس پر دم واجب نہیں ہوگا۔ یعنی بغیر عذر کے وقوف مزدلفہ چھوڑے تو دم ہے۔ اگر کوئی عذر ہو، بیمار ہے، عمر زیادہ ہے اور نہیں کر سکتا تو پھر اس کے لیے گنجائش ہے کہ اس کا عذر ہے۔ کوئی عورت رش زیادہ ہونے کے خوف سے وقوف مزدلفہ کے بغیر منی چلی جائے تو اس پر بھی دم واجب نہیں ہوگا۔ اس کا معنی کہ ہر عورت ذہن بنا لے، عورت ہے، رش بہت زیادہ ہے، چلنے میں اس کو دقت پیش آ رہی ہے، وہ چھوڑنا چاہے تو اس کی گنجائش ہے۔ لیکن کون چھوڑے گا؟ زندگی بھر کی جمع پونجی کی ہو اور تھوڑی سی تکلیف کی وجہ سے انسان وقوف چھوڑ دے، انسان کا ضمیر ہی اس کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ جب سورج نکلنے والا ہو تو منی میں موجود اپنی رہائش گاہ کی طرف چلے جائیں۔ مزدلفہ سے منی میں جائیں۔ دیکھیں مزدلفہ منی تو ساتھ ہے نا، کوئی لمبا سفر تو نہیں ہے، بس اپنی رہائش گاہ میں چلے جائیں۔ پھر راستہ میں اذکار، دعائیں، تلبیہ یہ تسلسل سے کرتے رہیں۔ منی میں 3 دن 10 ذوالحج، 11 ذوالحج اور 12 ذوالحج کو رہنا ہے۔ یہ 3 دن ہم نے منی میں گزارنے ہیں، 10، 11 اور 12۔ طواف زیارت کے لیے انہی 3 دنوں میں سے کسی ایک دن مکہ جانا ہے۔ 10 کو چلے جائیں، 11 کو چلے جائیں، 12 کو چلے جائیں۔ یہ جواز کی بات ہو رہی ہے، باقی بہتر کیا میں آگے عرض کرتا ہوں۔ منی پہنچ کر 3 کام ترتیب سے کرنے ہیں۔ نمبر 1، جمرات پر جائیں اور صرف جمرہ عقبہ کی رمی کریں۔ منی پہنچ کے اب منی سے جائیں، جمرہ عقبہ کہتے ہیں بڑے شیطان کو، صرف ایک شیطان کو کنکریاں مارنی ہے، اور جمرہ سے کم از کم 5 ہاتھ کے فاصلے سے 7 کنکریاں ماریں۔ اب جو جمرہ یعنی شیطان اس کی جو جڑ ہے اور بندے کے درمیان فاصلہ ہے، انہیں دیوار کھڑی کر دی ہے، آدمی قریب جا ہی نہیں سکتا۔ اس لیے پریشان نہ ہوں، 5-6 ہاتھ ویسے ہی بندہ دور ہو جاتا ہے، بس دیوار کے ساتھ پہنچ جائے۔ ہر کنکری بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر جمرہ کے ستون کی جڑ میں مارے، جہاں شیطان ایسے ستون بنا ہوا ہے اور یوں دیوار بنی ہوئی ہے، بس اس طرح پھینکے کہ جو یا ستون کو جا کر لگے، اس کی جڑ میں گرے، دیوار کراس کر کے وہاں گر جائے۔ کنکری کا جمرہ کی جڑ میں یا اس کے نزدیک احاطہ میں گرنا ضروری ہے۔ کنکری مارنے کے ساتھ یہ دعا پڑھنا بہتر ہے، رغم للشیطان وحزبی، اے اللہ میں کنکری مار کے شیطان اس کے گروہ کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے مارتا ہوں۔ اللہم اجعلہ حجا مبرورا، اللہ میرے حج کو قبول فرما لے۔ وسعیم مشکورا، اے اللہ میری اس کوشش کو تو اپنے دربار میں باعث اجر بنا دے۔ وذنبا مغفورا، اللہ میں نے جتنے گناہ کے سب کو تو معاف فرما دے۔ آج یعنی 10 ذی الحج کو رمی طلوع آفتاب سے لے کر آفتاب کے زوال تک کرنا مستحب ہے، یعنی جو
پہلے دن 10 ذی الحج کو رمی کرنی ہے، صرف ایک جمرہ عقبہ بڑے شیطان کی، یہ سورج کے نکلنے سے لے کر سورج کے زوال یعنی ظہر کا وقت داخل ہونے تک یہ مستحب ہے، اس وقت میں کرے۔ غروب آفتاب تک بلا کراہت جائز ہے، یعنی اگر آدمی زوال تک نہیں کر سکا اور سورج کے غروب ہونے تک کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، جائز ہے، مکروہ نہیں ہے، مستحب یہ ہے کہ زوال سے پہلے کرے۔ غروب آفتاب کے بعد صبح صادق تک کرنا یہ مکروہ ہے، کوئی آدمی اس سے بھی تاخیر کرتا ہے، صبح صادق سے پہلے کرتا ہے، یہ مکروہ ہے لیکن ہو جائے گی۔ غروب آفتاب کے بعد سے صبح صادق تک خواتین اور ضعیفوں کے لیے مکروہ نہیں ہے۔ خواتین ہیں، بوڑھے ہیں، بے رش بہت ہے، آپ آرام کریں، رش ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد جا کر لیں۔ بہتر بھی یہی ہوتا ہے کہ خواتین کو بھگدڑ سے جس حد تک ممکن ہو دور رہنا چاہیے۔ جمرہ عقبہ کی کنکری مارتے ہی تلبیہ پڑھنا ختم کر دیں۔ یہ جو ہم نے حج کے احرام باندھے تلبیہ شروع ہو گیا تھا، تو جب پہلے بڑے شیطان کو 10 ذی الحج میں کنکری مارے، اب تلبیہ ختم ہو گیا، باقی اذکار تو کرتے رہیں۔ آج یعنی 10 ذی الحج کی رمی کے بعد دعا مانگے بغیر واپس چلے جائیں، یعنی بڑے شیطان کو کنکریاں ماری ہیں تو اب وہاں کھڑے ہو کر دعائیں نہ مانگے۔ ایک تو یہ دعا ہے نا کہ ہم کنکری مارتے پھینکتے اور دعا مانگتے، رغم الشیطان وحزبی اللہم اجعل حجا مبرورا وسعیا مشکورا ذنبا مغفورا۔ میں اس کی بات نہیں کر رہا، 7 کنکریاں ہو گئی، ہر کنکری پر دعا پڑھ گئے، کنکری پھینک دی، اس کے بعد اب کھڑے ہو کر مستقل دعا نہ مانگے، بس اپنی رہائش گاہ میں چلے جائیں۔ یہ پہلا کام تھا رمی کا۔ دوسرا کام قربانی کرنا۔ رمی کے بعد دوسرا کام ہے قربانی کرنا۔ حج قران اور حج تمتع کی صورت میں قربانی واجب ہے۔ اکثر حاجی حج تمتع کرتے ہیں، میں پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ احرام عمرے کا بعد کے جاتے ہیں، عمرہ کر لیتے ہیں، حلال ہو جاتے ہیں، احرام اتار دیتے ہیں اور پھر دوبارہ حج کا احرام باندھ لیتے ہیں 8 ذی الحج کی صبح۔ یہ حج تمتع ہے۔ ایک ہوتا ہے حج قران کہ حاجی جب میقات سے گزرتے ہیں تو حج کا احرام باندھ کے جاتے ہیں، پہلے عمرہ کریں گے یعنی طواف، سعی، حلق اور قصر نہیں کریں گے، اب یہ محرم ہی رہیں گے، احرام ان کا ختم ہوگا حج کے بعد۔ اب ان کے لیے قربانی کرنا واجب ہے۔ یہ قربانی وہ نہیں ہے جو عام مسلمان صاحب نصاب پر ہوتی ہے، یہ قربانی حج قران کرنے کی وجہ سے ہے، یعنی نہ حج عمرے کو ملا دیا اکٹھا اس وجہ سے۔ اور اگر حج تمتع کرتا ہے یعنی آدمی پہلے عمرہ کرے پھر حلال ہو جائے پھر حج، یہ قربانی اس وجہ سے۔ ایک ہوتا ہے حج افراد یعنی آدمی جائے اور حج کا احرام باندھ کے جائے، عمرہ نہ کرے، اس کے اوپر قربانی نہیں ہے۔ تو جو شخص اشہر حج میں احرام باندھتا ہے صرف حج کا، اس کا قربانی نہیں ہے، اور حج باندھتا ہے کہ میں عمرہ کروں گا، حلال ہو جاؤں گا، پھر حج کا احرام باندھوں گا، اس پر قربانی ہے۔ یا احرام باندھتا ہے حج عمرہ کروں گا اور ذبح اور حلق سے پہلے میں اس کا احرام کی چادر نہیں اتاروں گا، احرام سے نکلوں گا، میں حج کر کے احرام ختم حج قران۔ تو چونکہ اس نے اشہر حج میں عمرہ کیا ہے تو اب اس بندے کو حج دم دینا پڑے گا، ملایا ہے تو دم قران الگ الگ کیا، دم تمتع، اور جس نے صرف حج افراد کیا ہے تو اس کے لیے کچھ نہیں۔ قربانی کے 3 دن یعنی 10، 11، 12 ذی الحج، اب یہ 3 دن قربانی کے 10 کو کر لیں، 11 کو کر لیں، 12 کو کر لیں۔ پہلے دن قربانی کرنا افضل ہے، دوسرے یا تیسرے دن کرنا جائز ہے۔ حج قران اور حج تمتع کرنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ جب تک قربانی نہ کریں اس وقت تک احرام نہ کھولیں۔ میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں، اس قربانی سے مراد وہ نہیں ہے جو نصاب کے مالک پر قربانی ہوتی ہے، یہ حج تمتع اور حج قران کی بات ہو رہی ہے۔ اگر آدمی نے حج افراد کیا ہے، صرف حج کا احرام باندھا ہے، اس نے جا کر عمرہ نہیں کیا، صرف حج کا سیدھا احرام باندھا ہے، تو اس کے اوپر یہ قربانی ہے ہی نہیں۔ اگر قربانی دوسرے دن یا تیسرے دن کی تو اس وقت تک احرام نہ کھولیں۔ قربانی خود کرنا بہتر ہے، خود جانور ذبح کریں، لیکن آج کل ذبح خود کرنا تو بظاہر بہت مشکل ہوتا ہے، اس لیے کسی بااعتماد بینک، بااعتماد ادارہ یا بااعتماد
کسی بھی شخص کے ذریعے قربانی کروانا چاہیں تو جائز ہے. کسی بینک یا ادارہ سے کروائیں یا کسی شخص سے کروائیں اور وہ جو وقت بتائے اس سے پہلے حلق یا قصر کروانا یہ جائز نہیں ہے. انتظار کر وہ کہتا ہے جی ہم آپ کی 10 ذی الحج کو اتنے بجے کر دیں گے، رابطہ نہیں ہوتا، موبائل کا مسئلہ بن جاتا ہے، سگنل کا مسئلہ بن جاتا ہے، اس وقت تک ٹھیک. اس کے بعد آپ حلق یا قصر کروائیں اور احرام ختم ہو جائے گا. بہتر یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا مزید انتظار کر لیں اگر رابطہ نہ ہو. رابطہ ہو گیا، میسج آ گیا، پھر تو بات ختم ہوگی. حج کی قربانی کے جانور میں وہی شرائط ہیں جو عید الاضحیٰ کی قربانی کے جانور میں شرائط ہوتی ہیں. جو 1 سال کا ہو یا دمبا بھیڑ ہو تو 6 ماہ کا 1 سال کے برابر ہو. جو عمرے وہاں ہے وہی یہاں پر شرطیں ہیں. جو لوگ صاحب وسعت ہوں اور حج کے ایام میں مقیم ہوں ان پر عید الاضحیٰ کی قربانی بھی واجب ہے. جو کہ قربانی کی واجب شرط ہوتا ہے کہ بندہ مقیم ہو. کسی نے مکہ مکرمہ رہنے کی 15 دن کی نیت کر لی ہے اور رہا ہے، یہ مقیم ہے اور یہ صاحب نصاب بھی ہے، اس پر قربانی ہوگی. اب بات سمجھ لیں، اگر حج قران یا حج تمتع کرتا ہے تو یہ قربانی الگ ہے، اور اس کے بعد صاحب نصاب ہے اور 15 دن یا اس سے زائد مکہ رہنے کی نیت ہے تو یہ قربانی الگ ہے جو صاحب نصاب کی ہے اور جس قربانی واجب ہوتی ہے. اگر مفرد ہے، اکیلا حج کا احرام ہے تو اس پر صرف ایک قربانی ہے جو صاحب نصاب پر ہوتی ہے، وہ بھی اگر 15 دن مقیم ہو. لیکن قربانی کہاں کرنی ہے یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیں. حج تمتع حج قران کی قربانی کا حدود حرم میں ذبح کرنا ضروری ہے. عید الاضحیٰ کی قربانی حدود حرم میں کریں، حدود حرم سے باہر کریں، حتیٰ کہ اپنے ملک میں کر لیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. جو عام روٹین کی قربانی ہے وہ کہیں بھی کر سکتے ہیں. تیسرا کام حلق یا قصر کرنا ہے. رمی بھی ہو گیا، قربانی بھی ہو گئی، اس کے بعد حلق کر لیں یا قصر کر لیں. لیکن حلق کرنا یہ بہتر ہے اور قصر کرنا یہ جائز ہے. حلق حج کا حلق یا قصر مینا میں کرنا یہ سنت ہے، افضل ہے، مستحب ہے. حج کا حلق یا قصر حدود حرم میں کہیں بھی کر لیں تو جائز ہے. مینا میں سنت ہے، کسی اور جگہ کر لیں تو جائز ہے. اور مذکورہ تینوں کام یعنی پہلے جمرہ عقبہ، اس کے بعد رمی، جمرہ عقبہ کی رمی، اس کے بعد قربانی، پھر حلق یا قصر، یہ ترتیب ہوتی ہے. پہلے جمرہ عقبہ بڑے شیطان کو کنکریاں ماریں، اس کے بعد قربانی کریں اور اس کے بعد پھر حلق یا قصر کروائیں. اگر حکومت نے بتا دیا کہ ہم آپ کا جانور فلاں وقت ذبح کریں گے، اس سے پہلے کریں یہ درست نہیں ہے. اس وقت کریں یا تھوڑا انتظار کر لیں. ان مسائل کو سمجھ لیں. اگر کسی حاجی نے سعودی حکومت کے متعین کردہ ادارہ یا کسی پرائیویٹ ادارہ یا کسی فرد کے ذریعے قربانی کرنی ہو تو اس ادارہ کی طرف سے جو قربانی کا وقت دیا گیا ہے، حج قران حج تمتع کرنے والے افراد اس وقت کی پابندی کریں. اس سے پہلے حلق یا قصر نہ کروائیں. احتیاطی کو تھوڑا سا مزید تاخیر کر لیں. اگر پوری کوشش کی اس کے باوجود بھی ترتیب نہیں ہو سکی تو یعنی اطلاع دینے میں غلطی ہوگی. انہوں نے کہا جب ہم آپ کے جانور ذبح کر دیں گے 1 بجے اور اس کے مطابق حلق قصر کرا لیا، پھر پتہ چلا ذبح تو ہوا 3 بجے، تو اس پر حلق نہیں، اس پر دم واجب نہیں ہوگا. بس دم نہیں ہوگا، اس کو ذہن میں رکھ لیں. یہ 3 کام کرنے سے حاجی احرام سے نکل جائے گا. یہ اس نے رمج بھی کر لی جمرہ عقبہ بڑے شیطان کی، قربانی بھی کر لی، حلق یا قصر بھی کروا لی. اب یہ احرام سے نکل گیا سوائے اپنی بیوی کے ساتھ بوسو کنار کے، ہم بستری کے یا خواہش کی بات کرنے کے. باقی سارے امور اس کے لیے جائز ہیں. بس صرف ایک پابندی باقی ہے، باقی اس کے اوپر آپ کوئی پابندی نہیں رہی. جیسے نہا سکتا ہے، میل اتار سکتا ہے، خوشبو لگا سکتا ہے. تو اب یہ پابندیاں ختم ہو گئی، احرام کی چادر ختم ہو گئی، سلے ہوئے کپڑے پہن سکتا ہے. طواف زیارت کرنا فرض ہے اور حج کا رکن ہے. رمی، قربانی اور قصر یا حلق کے بعد
10 ذوالحج کو طواف زیارت کرنا سنت ہے. ہم نے کہا تھا نا 10 کو کر لیں، 11 کو کر لیں، 12 کو. بہتر کیا ہے کہ 10 ذوالحج کو طواف زیارت کریں. احرام کھول کر عام کپڑوں میں طواف زیارت کے لیے مکہ مکرمہ جائیں، کیونکہ اب حلال ہو گیا نا، احرام کی چادریں اتر گئی ہیں، اور طواف زیارت کر لیں. جب طواف کر چکے تو واپس منا آ جائیں اور رات کا قیام منا میں کریں. مکہ مکرمہ میں بھی کرنا چاہیں تو جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ منا میں آ کر قیام کریں. 10 ذوالحج کے 4 افعال: نمبر 1 رمی، بڑے شیطان کو کنکر مارنا. نمبر 2 قربانی. نمبر 3 حلق یا قصر. اور نمبر 4 طواف زیارت. ان میں سے پہلے 3 افعال میں یعنی ترتیب واجب ہے کہ پہلے رمی کریں، پھر قربانی، پھر حلق. ان 3 اور طواف زیارت میں ترتیب واجب نہیں ہے کہ طواف زیارت ان کے بعد کریں. اگر کوئی ان کے سے پہلے بھی طواف زیارت کر لیتا ہے تو دم نہیں ہوگا، لیکن مستحب کے خلاف ہوگا، یہ ذہن میں رکھ لیں. طواف زیارت کے بعد حج کی سعی کریں. اگر حج کی سعی پہلے کسی طواف کے ساتھ کر لی ہے تو اب طواف زیارت کے بعد سعی کرنے کی ضرورت نہیں، صرف طواف کرنا کافی ہے. پہلے ہم بتا چکے ہیں ایک آدمی حج قران کرتا ہے یا حج افراد کرتا ہے اور طواف قدوم کرتا ہے اور اس کے بعد وہ صحیح کر لیتا ہے. اب طواف زیارت کو صحیح کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ مستحب یہ ہے کہ طواف قدوم میں وہ صحیح پہلے کر لے، طواف زیارت کو صحیح نہ کرنی پڑے. یہ مستحب ہے طواف کس کے لیے؟ حج قران وغیرہ کے لیے، یہ ہم پہلے بتا چکے. طواف زیارت کے بعد حج کی صحیح کریں. اچھا، طواف زیارت کے بعد تمام ممنوعات حلال ہو جاتے ہیں. اب بیوی بھی اس مرد کے لیے، خامد کے لیے حلال ہو گئی اور بیوی کے لیے شوہر حلال ہو گئے. اگر کسی نے 12 ذوالحج کے غروب کے بعد طواف زیارت کیا، اس سے پہلے نہ کیا تو اس پر دم لازم ہو جائے گا. یعنی 10، 11 اور 12 کی طواف زیارت کرنا ہے تو 12 کے بعد کرے. یہ کہنا چاہتے ہیں اگر کسی نے 12 ذوالحج کے غروب کے بعد طواف زیارت کیا تو اس پر دم لازم ہو جائے گا. عورت کے لیے ایام کی حالت میں طواف زیارت کرنا حرام ہے. یہ مسئلہ اچھی طرح مرد بھی سمجھ لیں، خواتین بھی سمجھ لیں. مرد اس لیے سمجھ لیں کہ ان کے گھروں میں مسائل پیش آتے رہتے ہیں، بس اوقات حیا کی بنیاد پر ان کو پوچھتے ہوئے دقت پیش آتی ہے. عورت کے لیے جو ماہواری، حیض اور مینسس کے ایام ہیں ان میں طواف زیارت کرنا جائز نہیں. 10 کا دن، 11 کا دن، 12 ذوالحج کا دن بھی گزر جائے اب بھی انتظار کرے، 13 ذوالحج کرے، 14 کو کرے، 15 کو کرے. یعنی جب اس کا حیض ختم ہو جائے، پاک ہو جائے، غسل کر لے، اب طواف زیارت کرے. اس تاخیر کی وجہ سے عورت پر کوئی دم وغیرہ واجب نہیں ہوگا. لیکن اگر عورت کے واپس جانے کا وقت آ گیا اور ٹکٹ آگے بھی نہیں ہو سکتی، یا کوئی اور ان کا عذر ہے کہ ٹکٹ آگے نہیں کرواتے اور ان کا حیض بھی ختم نہیں ہو رہا، تو عورت اسی حالت میں طواف زیارت کر لے، اس کا حج ادا ہو جائے گا. لیکن طواف زیارت چونکہ اس نے حالت حیض میں کیا ہے، ناپاک بدن کے ساتھ مسجد میں گئی ہے، اس پر استغفار کرے، اس پر یہ توبہ کرے. اور طواف زیارت کو جنابت کی حالت میں کرنا بہت بڑا جرم تھا، تو اس جرم کی وجہ سے بڑا جانور، اونٹ یا گائے یا بھینس ذبح کرے، جو اس کا طواف ادا ہو گیا اور اب یہ واپس جا سکتی ہیں. لیکن اگر طواف زیارت کر لیا اسی جنابت کی حالت میں عورت نے، ابھی تک دم نہیں دیا، اس کا حیض کا خون ختم ہو گیا اور جہاز میں وقت باقی، ایک دن کچھ گھنٹے اگر کر سکتی ہے، یہ دوبارہ طواف زیارت پاک حالت میں کر لے، طواف ختم، زیارت ادا ہو گیا، اب اس کو دم دینے کی ضرورت نہیں. طواف زیارت اس نے حالت حیض میں کر لیا، اس کے بعد اس نے بڑا دم بھی دے دیا، ابھی وقت تھا اور یہ پاک ہو گئی، اب بھی اس کو دوبارہ طواف زیارت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ طواف زیارت بھی کیا اور اس میں جو جرم تو اس کو اس نے بڑا جانور بھی ذبح کر دیا، تو طواف زیارت اس کا ختم ہو گیا، اب اس کو دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حج کا چوتھا دن 11 ذوالحج. اب 11 ذوالحج کو تینوں جمرات کی رمی کرنی ہے. منا میں رہتے ہیں
تو پھر کریں گے. اگر رات مکہ میں رک گئے ہیں اب آج مکہ مکرمہ سے آئیں اور رمی کریں. پہلے جمرہ اولا، اب تینوں کریں گے، پہلے جمرہ اولا، پھر جمرہ وسطیٰ، پھر جمرہ عقبہ. اس لیے اپنے ساتھ 21 کنکریاں لائیں. ہر شیطان کو 7 کنکریاں آتی ہیں. بہتر یہ ہوتا ہے کہ 3-4 کنکریاں زائد رکھیں. بس اوقات کنکری گر جاتی ہے، پھینکتے آخر تک نہیں پہنچتی، کچھ کنکریاں زائد بھی رکھیں. جب جمرہ اولا پہلے شیطان کو کنکریاں مارنے سے فارغ آگے بڑھے تو جمرہ سے آگے جا کر قبلہ رخ کھڑے ہو جائیں، ہاتھ اٹھائیں، اللہ سے دعا کریں. دوسرے جمرہ کنکریاں ماریں اور جب فارغ ہو جائے آگے بڑھیں، قبلہ رخ کریں، ہاتھ اٹھائیں اور دعا کریں. اس کے بعد پھر تیسرا جمرہ یعنی بڑا شیطان، اب اس کو جا کر مارے، وہاں دعا کے لیے نہ رکیں. اب جمرہ عقبہ کی رمی کرنے کے بعد بس چل پڑے اور اپنی رہائش تک پہنچے. باقی جتنا وقت ہے ذکر ہے تلاوت اس کا اہتمام کریں. یہ جو 11 ذی الحج کی رمی کا وقت ہے یہ زوال کے بعد شروع ہوتا ہے. ہم نے کہا تھا پہلے دن 10 ذی الحج کو رمی کا وقت وہ سورج نکلنے سے لے کے زوال تک یہ مستحب ہے اور زوال کے بعد بھی جائز ہے. 11 ذی الحج کی رمی کا وقت شروع ہی زوال کے بعد ہوگا، زوال سے پہلے نہیں. زوال سے غروب تک کا وقت یہ مستحب ہے. اگر اس وقت کوئی عذر ہو، ہجوم زیادہ ہو، رش ہو، ناقابل برداشت ہو اور پریشانی ہو تو پھر عشاء کے بعد بھی کر سکتے. بلا عذر غروب آفتاب کے بعد سے لے کر 12ویں ذی الحج کی صبح تک مؤخر کرنا یہ مکروہ ہے. زوال سے پہلے 11 ذی الحج کی رمی کا وقت شروع ہی نہیں ہوتا. اگر کسی نے غلطی سے رمی زوال سے پہلے کر لی تو اس کو زوال کے بعد دوبارہ کرنی ہوگی. اگر اس نے دوبارہ نہ کی تو اس کے اوپر دم واجب ہوگا. حج کا 5واں دن اور آخری دن 12 ذی الحج. آج کے دن بھی تینوں جمرات کی رمی کرنی ہے. منا میں ہے تو مکہ میں ہے تو. اس کا طریقہ کار اوقات وہی ہے جو 11 ذی الحج کی رمی کے، یعنی 12 ذی الحج کو بھی جو رمی کا وقت ہے وہ زوال کے بعد شروع ہوگا، غروب آفتاب تک یہ مستحب ہے. اس کے بعد کو عذر ہو تو ٹھیک ہے، نہ عذر ہو تو مکروہ ہے. اس کے حوالے سے چند ایک مسائل ذہن میں رکھ لیں. 12 ذی الحج کو غروب آفتاب سے پہلے منا سے مکہ مکرمہ چلا جانا چاہیے. میں نے کہا تھا 10 کو چلا جائے، 11 کو چلا جائے، رات مکہ مکرمہ میں ٹھہرے، وہاں سے آ کر رمی کر لے تو بھی ٹھیک ہے، لیکن منا میں دن گزارنا سنت اور مستحب ہے. اب یہ کہ 10، 11 اور 12 ذی الحج آخری دن ہے تو اس کو غروب آفتاب سے پہلے منا سے نکل جانا چاہیے، مکہ مکرمہ چلا جائے. اگر غروب منا میں ہو گیا تو اب مکہ مکرمہ جانا مکروہ ہے. اب اس کو چاہیے کہ وہیں منا میں ٹھہرے. دم صدقہ وغیرہ اس پر کوئی لازم نہیں ہوگا اگر وہ چلا بھی جاتا ہے. اگر منا میں ہی 13 ذی الحج کی صبح صادق ہو گئی، 13 ذی الحج کی صبح یعنی 12 کو نہیں گیا، رات وہاں ٹھہرا، 13 صبح صادق ہوگی، اب اس کو منا سے مکہ مکرمہ جائز نہیں. اب اس کے ذمہ ہے 13 ذی الحج کی رمی بھی کرے، اور 13 ذی الحج کی رمی نہ کی تو اس پر دم لازم ہوگا. 13 ذی الحج کے دن رمی کا وقت زوال سے لے کر غروب آفتاب تک ہے، زوال کے بعد غروب آفتاب تک. اگر صبح صادق سے لے کر زوال سے پہلے کر لے تو بھی جائز ہے لیکن مکروہ ہے. جو حضرات حج میں شریک ہو ان کا حج مکمل ہوا وہ اب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اللہ تعالیٰ حج کی توفیق عطا فرمائی ہے، اللہ اس کو قبول فرما لے، اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے.